دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ کسی خاتون کا سوال ہے کہ میری خواہش بہت زیادہ ہے حج پر جانے کے لیے، تو کیا میں حج پر بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہوں، حج کرنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اسی کے مطابق سمجھنی ہوں گی۔ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ اللہ نے فرض کی ہے، اور فرض سے ایک بات یاد رکھیں، فرض سے مراد یہ ہے جس طرح روز کی نماز 5 وقت کی فرض ہے ہر اس شخص کے لیے جس کی عمر 10 سال سے زائد ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت۔ جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، جس طرح صاحب مال پر اللہ نے سال کے بعد زکوٰۃ دینا فرض کیا ہے، اسی طرح صاحب حیثیت صاحب مال پر اللہ نے زندگی میں ایک دفعہ بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے۔ جس طرح انسان عقل، صحت سے مراد، میں یہاں اس کی وضاحت کر دوں، یعنی ہوش کے اندر ہے، اس کی عمر 10 سال سے زائد ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے ہاں سزا ہے، جان بوجھ کے رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو اس کی سزا ہے، جان بوجھ کے زکوٰۃ نہیں دیتا استطاعت کے باوجود اس کی سزا ہے۔ اسی طرح استطاعت ہونے کے باوجود اگر جان بوجھ کے بیت اللہ کا حج نہیں کرتا تو اس کی سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی کا حج کرنے کا ارادہ ہو، یعنی فرض ہو چکا ہے اس کے اوپر، تو وہ جلدی کرے، یعنی جلد سے جلد حج کرے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو جائے، یا اس کی کوئی چیز گم ہو جائے، یا کوئی اس کو ایسی ضرورت آ پڑے کہ اس کا یہ عمل رہ جائے، لہذا استطاعت کے بعد اس کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے وہ حج کرے۔ اب یہاں آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورت محرم کے بغیر حج کے لیے جا سکتی ہے؟ امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن کی مسافت کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے۔ 3 دن کی مسافت کا سفر کیا مراد ہے کہ ایک تو سفر وہ ہے جو ہم روزمرہ ہماری بہنیں، ہماری خواتین کرتی ہیں، اچانک کہیں ضرورت پڑ گئی، آپ ٹیکسی پکڑی، رکشہ پکڑا، کوئی چیز پکڑی اور آپ فوری طور پہ آپ وہاں پہ چلی گئیں، اس وقت ضرورت کے تحت محرم گھر پہ نہیں تھا لیکن آپ فوراً چلی گئی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ نے 3 دن سے زائد 3 دن کی مسافت کا سفر، 3 دن کی، یعنی 3 دن کی مسافت، اتنا وہ دورانیہ ہے سفر کا، تو وہ محرم کے بغیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محرم کے بغیر کرنا عورت کے لیے حلال نہیں۔ اب یہاں ہماری بہنیں کچھ کہتی ہیں سوال کرتے وقت، جی حرج والی کیا بات ہے، وہ گروپس بنا کے تو ایک ہی گروپ کا سب کا محرم ایک بنا دیا جاتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، بات سیدھی سی ہے۔ اور اگر کسی عورت کے پاس اس کا محرم نہیں ہے، خامند نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، محرم نہیں ہے، تو اس عورت پہ حج بھی پھر فرض نہیں ہے۔ اس عورت پہ پھر حج بھی فرض نہیں ہے کہ جب اس کے ساتھ محرم ہی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کا واضح فرمان موجود ہے کہ آپ نے فرمایا اس کے لیے حلال نہیں کہ محرم کے بغیر سفر کرے، تو پھر اس کے اوپر وہ اس کی ایسی کیفیت ہے کہ اس کے لیے پھر وہ حج فرض بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ محرم نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہماری خواتین کچھ کہتی ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو جانا ہے۔ او بھائی، جس
حج کی عبادت کے لیے جا رہی ہو، وہ حج کا حکم اللہ نے دیا ہے، قبول اللہ نے کرنا ہے، لیکن تمہارا سفر ہی اگر اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہے، تو وہ قبولیت تک کیسے پہنچے گا؟ اعمال کے لیے حکم اللہ کا دیکھا جائے گا، طریقہ محمد رسول اللہ کا دیکھا جائے گا، نہ کہ اپنی خواہش کو دیکھا جائے گا۔ ہاں، صاحب حیثیت کے اوپر حج فرض ہے، لیکن اگر عورت ہے اور عورت کے ساتھ سفر کے لیے محرم نہیں ہے، تو اگر محرم نہیں ہے تو یہ اس کا ایک عذر ہے کہ وہ محرم کے بغیر چونکہ سفر نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ مستثنا ہے، اس کے اوپر پھر حج فرض نہیں ہے۔ لہٰذا احکامات کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو دیکھیں، اس کے مطابق اعمال کریں، تب اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔